رحیم مجاہد سوال کرتا ہے وَمَاذَا كَانَ اسم مرضعاتہ اور ماذا کیا کانا ہے اسم نام مرضعاتہ حضور کی مرضعہ کا، مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، با محاورہ ترجمہ۔ اچھا، ماذا جو ہے نا یہ اسم استفہام ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حرف استفہام، ٹھیک ہے، جیسے حل اور حمزہ، اور ایک ہوتا ہے اسم استفہام۔ فرق یہ ہے جو حرف استفہام ہوتا ہے وہ ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنتا، جو اسم استفہام ہوتا ہے جیسے یہ ماذا تو یہ ترکیب میں مبتدا بنتا ہے۔ ماذا یہ مبتدا ہے، کانا فعل ناقص ہے، اسم یہ اس کے اوپر آپ جو ضمہ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل کانا کا اسم ہے، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرضعاتی، ٹھیک ہے، مرضعاتی یہ جو نیچے کسرہ ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور کیا ہے وماذا کانا، اور کیا ہے اسم نام مرضعاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والے کا۔ یہ جو ہی ضمیر ہے اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، مطلب یہ ہی ضمیر سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ استاد صاحب جواب دیتے ہیں ہی وہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہی ضمیر مرضعہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہی وہ یعنی وہ دودھ پلانے والی، حلیماتو حلیمہ ہے، بنتو جو بیٹی ہے ابو ذؤیب کی، ٹھیک ہے، حلیمہ سعدیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ حلیمہ سعدیہ ہے جو بیٹی ہے ابو ذؤیب کی۔ وزوجہا اور اس حلیمہ کے شوہر، ٹھیک ہے، ہا ضمیر کا مرجع حلیمہ ہے، اور حلیمہ کے شوہر هو الحارث، وہ حارث بن عبد العزیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا، حارث بن عبد العزیٰ یہ حارث کے والد کا نام تھا، ٹھیک ہے، حارث بن عبد العزیٰ ہیں۔ وبناتھا اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، ابناتن بیٹی، وبناتھا اور یہ ہا ضمیر کا مرجع حلیمہ سعدیہ، اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی الشماء شماء ہے، ٹھیک ہے نا، شیمہ بھی کہتے ہیں ہم۔ ہی اختہ یہ شماء اختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے، من الرضاعتی رضاعت میں سے، یعنی رضائی بہن ہے، ٹھیک ہے، وہ شماء وہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے احمد سوال کرتا ہے وَكَمْ مُدَّةً باقیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی سعد، یہ کم، ایک کم ہوتا ہے خبریہ اور ایک کم ہوتا ہے استفہامیہ، ٹھیک ہے، تو دونوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کم کے بعد لفظ منصوب ہو وہ کم استفہامیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ کم ہے اس کے بعد مدتاً یہ لفظ منصوب ہے تو اس کا مطلب یہ کم استفہامیہ ہے۔ جو کم خبریہ ہوتا ہے اس کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کم استفہامیہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے۔ وَكَمْ مُدَّةً اور کتنی مدت، کتنا عرصہ باقیہ رہے سیدنا ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی سعد، قبیلہ بنی سعد میں، وہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مدت رہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کو سعدیہ اس لیے کہتے ہیں، سعد قبیلے کا نام تھا تو یا مشدد کی لگائی، ٹھیک ہے، پھر مؤنث بنانے کے لیے تا لگائی، سعدیہ ہو گیا، تو حلیمہ سعدیہ کا مطلب کہ یہ قبیلہ بنو سعد میں سے تھی۔ وَكَمْ مُدَّةً اور کتنی مدت باقیہ رہے، باقی رہے سیدنا ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی سعد، قبیلہ بنی سعد میں۔ اچھا، سیدنا یہ فاعل ہے باقیہ کا، ٹھیک ہے، باقیہ فعل ماضی ہے اور باب سامع اسماء سے ہے، باقیہ یا بقا، ٹھیک ہے۔ استاد 4 سنوات تقریباً 4 سال، مطلب یہ 4 یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول فی ہے باقیہ کا، ٹھیک ہے، یعنی اصل عبارت یوں ہے باقیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنوات، کہ ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے 4 سال تقریباً، لیکن چونکہ جو الفاظ سوال کے اندر آ جائیں نا تو جواب کے اندر انہی الفاظ کو ذکر کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، تو چونکہ سوال کے اندر آ گیا ہے باقیہ سیدنا رسول اللہ، تو اب یہی جملہ آپ جواب کے اندر نہیں ذکر کریں گے کیونکہ سوال کے اندر آ گیا، بس وہ سمجھ جائے گا۔ 4 سنوات تقریباً 4 سال، ٹھیک ہے نا، 4 سال مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوگا باقیہ کا، یہاں عبارت محذوف ہے باقیہ سیدنا رسول اللہ، تقریباً 4 سال رہے۔ ثم رد
پھر لوٹا دیے گئے، واپس کر دیے گئے، الی امہ حضور کی ماں کی طرف، ٹھیک ہے، ہی ضمیر کا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاقام، پس سرکار نے قیام فرمایا، اقام یقیم، یہ اقام باب افعال کے فعل ماضی ہے، اقامہ، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ گیا۔ فاقام، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، معہا، اپنی ماں، معہا والدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہا ضمیر کا مرجع امی ہے، یہ جو الی امی ہی آیا نا امی، تو ہا ضمیر کا مرجع امی ہے۔ فاقام، پس سرکار نے قیام فرمایا، معہا، ماں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، بمکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ آگے مجاہد سوال کرتا ہے، مجاہد، ماذا کان یعمل فی صباہ و شبابہ، ماذا کیا کانا تھے، کان یعمل، اب دیکھیں کان یعمل، جب بھی فعل مضارع سے پہلے کانا آ جائے، ٹھیک ہے، فعل مضارع سے پہلے، تو وہ فعل مضارع ماضی استمراری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ فعل مضارع مضارع نہیں رہتا، وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام جاری رہنا، اسے ماضی استمراری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کان یضرب، وہ مارتا رہتا تھا، مطلب کوئی ایک مرتبہ نہیں مارتا تھا بلکہ وہ مارتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، یہ بار بار یہ واقع مارنا اس کا ہوتا رہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو خالی ضربہ کا تو میں نے نا اس نے مارا، یعنی ایک ہی مرتبہ مارا، لیکن کان یضرب وہ مارتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، یا کان ینصر وہ مدد کرتا رہتا تھا، تو فعل مضارع سے پہلے جب کان آ جائے تو ماضی استمراری بن جاتے ہیں۔ ماذا کان یعمل، ٹھیک ہے، اور یعمل کا میں جو ہوا ضمیر ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیا کام کیا کرتے تھے، کان یعمل کام کیا کرتے تھے، ماذا کیا، ماذا کیا کان یعمل کام کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کیا کرتے تھے، فی صباہ اپنے بچپن میں، و شباب ہی اور اپنی جوانی میں، ٹھیک ہے، صباہ اپنے بچپن میں، و شباب ہی اور اپنی جوانی میں۔ یہ جو صبا ہے یہ اس میں مقصور ہے، اس میں مقصور اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہو، تو صبا، تو ہو ضمیر اور یہ دونوں شباب ہی اور صبا ہو دونوں کی ہو ضمیر سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبا یہ اس میں مقصور ہے، ٹھیک ہے، اس میں مقصور، جب آپ اس میں متمکن کی قسمیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں آتا ہے اس میں مقصور، اس میں مقصور کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہو، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس کے شروع میں فی داخل ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، جو اس میں مقصور ہوتا ہے اس کا اعراب تقدیری، تو تقدیری کا مطلب یہ ہے لفظاً نظر نہیں آئے گا لیکن ہم فرض کریں گے کہ یہ یہاں حالت جری میں ہے، تو یہی صباح میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم فرض کریں گے کہ یہ حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے، یہ مجرور ہے۔ فی صباح اپنی جوانی میں، و شباب ہی اپنی صباح اپنے بچپن میں، و شباب ہی اپنی جوانی میں، شبابی کا عطف ہے صبا پر، چونکہ صبا تقدیراً مجرور ہے تو اس لیے شبابی بھی لفظاً مجرور ہے۔ الاستاذ، استاد بتانے لگے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کرتے تھے۔ قد عاملہ، تحقیق ویسا کام کیا، ٹھیک ہے، قد عاملہ تحقیق حضور نے وہی کام کیا، کما جو کان یعمل کام کرتے تھے، ابناء قومہ حضور کی قوم کے بچے، ابناء یہ ابن ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بچے، قوم ہی حضور کی قوم کے بچے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بچے کام کرتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی کام کیا، ٹھیک ہے۔ قد تحقیق عاملہ وہی کام کیا، چونکہ اگر کما آ رہا ہے نا تو کما کا معنی ہے جو، تو جو سے پہلے وہی اس طرح کا یہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قد عاملہ تحقیق حضور نے وہی کام کیا، کما جو کان یعمل کام کرتے تھے، ابناء قومہ حضور کی قوم کے بچے، ٹھیک ہے، تو حضور نے وہی کام کیا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بچے کرتے تھے، بامحاورہ ترجمہ۔ اب وہ کیا کام ہے جی، فا یہ تفصیلی ہے، یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ قوم کے بچے کیا کام کرتے تھے، پھر حضور نے کیا کام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیں گے۔ فرع الغنم، فرع پس رعا چرایا، رعا یرعا معنی ہے چرانا، ٹھیک ہے، فرع پس حضور نے چرائے، الغنم بکری، حضور نے بکریاں چرائیں، وقام اور کی، ٹھیک ہے، قامہ کی گم معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا لیکن یہاں ترجمہ ہے کی، ٹھیک ہے، کرنا، کی، وقام اور حضور نے کی، بخدمت اسرہ اپنے خاندان کی خدمت، اسرتن خاندان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں با زائدہ ہے،
اور حضور صلاۃ والسلام نے اپنے خاندان کی، ہی ضمیر کا مرجع حضور صلاۃ والسلام ہے، اسرت ہی میں جو ہی ہے نا اس کا مرجع پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقامہ اور کی بخدمت اسرت ہی، وقامہ اور حضور نے کی بخدمت اسرت ہی اپنے خاندان کی خدمت۔ وخرجہ اور سرکار گئے، نکلے گئے، تاجرن تاجر بن کر، تاجرن یہ حال ہے، حالت بیان کر رہا ہے نا کہ حضور کس حالت میں نکلے جی، تاجر بن کر نکلے، تو خارجہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ذوالحال بنے گی، یہ تاجرن حال ہے، ٹھیک ہے۔ وخرج تاجرن اور حضور تاجر بن کر گئے، مع عمہ اپنے چچا کے ساتھ، ٹھیک ہے، مع ساتھ، عمی چچا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد، اپنے چچا ابی طالب، ٹھیک ہے، اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ۔ وخرجہ تاجرن حضور تاجر بن کر گئے، مع عمہ یا تجارت کے لیے گئے، یوں بھی آپ بول سکتے ہیں، مع عمہ اپنے چچا کے ساتھ، اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ، الی الشام شام کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف گئے، ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمہ۔ تو اب یہ آگے ایک اور حال آ رہا ہے، یہ حالت بیان کر رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے، کتنی عمر تھی آپ کی، وہوا اور سرکار فی الثالثۃ عشرہ من عمرہ اپنے عمر کے 13ویں سال میں تھے، وہوا اور وہ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فی الثالثۃ عشرہ 13ویں سال میں تھے، من عمری اپنی عمر کے، من زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے شام کی طرف، ملک شام کی طرف، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عمر تھی، 13 سال۔ وشاہدہ اور شرکت فرمائی سرکار نے، شاہدہ میں نہ ہوتا ہے حاضر ہونا، ٹھیک ہے، شرکت کرنا ایک ہی چیز ہے، حاضر ہو جانا یا شرکت کرنا ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وشاہدہ اور حضور نے شرکت کی، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشاہدہ اور حضور نے شرکت کی، حلف الفضولی معاہدہ ہے فضول، حلف الفضول میں فضول معاہدے میں، ٹھیک ہے، للامنی جو کہ امن و سلامی اور سلامتی کے لیے تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی نا، تو یہ سمجھ لیجئے حلف الفضول ہے کیا، پھر ٹھیک ہے، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ حلف کہتے ہیں معاہدے کو، فضول یہ فضل کی جمع ہے، فضل سردار کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی 3 سردار تھے تو ان تینوں کا نام فضل تھا، فضل، ٹھیک ہے، تو ان تینوں فضل 3 سرداروں کا نام فضل تھا، تو پھر لہٰذا یہ جمع فضول آ گئی، یعنی اس میں 3، فضول کا مطلب بیکار یہاں نہیں ہے، یہاں فضول کا مطلب ہے 3 جو فضل ہیں ان کا جو معاہدہ، یعنی دراصل ہوا یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 15 سال کے تھے نا، تو جو قبائلی دور تھا، ٹھیک ہے، تو ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا، ان کی اپنی حکومت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، قبائلی دور تھا، تو یوں بھی ہوتا تھا کہ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی تھیں، پھر جناب دوسرے قبیلے والوں کی مدد نہیں کی جاتی تھی، قصور بھلے اپنے قبیلے والے کا ہوتا لیکن مدد اپنے ہی قبیلے والوں کی جاتی، دوسروں پر ظلم، تو یوں جو ہے نا یہ نظام بڑا دھرم بھرم تھا۔ تو یہ پہلے جو ہے نا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی 3 فضل نام کے جو سردار تھے نا، انہوں نے اس طرح کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ یہی معاہدہ کہ امن و سلامتی، ہر قبیلہ کسی سے جنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا عزت اور احترام کریں گے، مہمان آئیں گے تو ان کے حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ظالم ہے بھلے اپنے قبیلہ اس کی حمایت نہیں کریں گے اور جنگیں وغیرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی تھی، تو اس کو حلف الفضول اسے کہتے ہیں کہ فضل نام کے 3 سردار جو تھے انہوں نے پہلے بھی یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہوا نہیں تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب 15 سال کے تھے تو یہ معاہدہ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ حلف الفضول کا مطلب ہے۔ تو فضول سے مراد بیکار نہیں ہے، فضول سے مراد فضل نامی 3 بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا فخر فرماتے تھے کہ میں نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی۔
یعنی زمانہ رسالت میں جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فخر کرتے تھے کہ میں نے اس معاہدے میں شرکت کی تھی، یہ یقیناً بڑا ہی کام ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی امن و سلامتی چاہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے تھے اگر اس طرح کا کوئی اور معاہدہ کے لیے مجھے بلائے گا تو میں وہاں جاؤں گا۔ تو یہ حلف الفضول ہے جی۔ وشاہدہ، حضور نے شرکت فرمائی معاہدہ فضول میں، ٹھیک ہے، حلف الفضول میں شرکت فرمائی، للامنی، جو امن کے لیے تھا، والسلامی، اور سلامتی کے لیے تھا۔ اچھا، وہ ہوا، اور وہ، یعنی کس عمر میں سرکار نے حلف الفضول میں شرکت فرمائی؟ وہ ہوا، اور وہ سرکار ابن 15 سنتاً، سرکار 15 سالہ لڑکے تھے، ٹھیک ہے، سرکار 15 سال کے لڑکے تھے جب آپ نے حلف الفضول میں شرکت فرمائی۔ اچھا جی، اب آگے جو استاد صاحب ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات بیان کر رہے ہیں۔ وکانا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، اچھے، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے، خلقاً، اخلاق کے اعتبار سے یا اخلاق میں، ٹھیک ہے، خلقاً یہ تمییز ہے، تو تمییز ہے، تمییز کا مطلب یہ ہوتی ہے جو ما قبل سے ابہام کو دور کرے۔ تو جب اتنی عبارت کہی نا وکان احسن الناس، کہ سرکار لوگوں میں سب سے اچھے تھے، تو پھر ذہن میں یہ پوشیدگی رہی بھئی کس اعتبار سے اچھے تھے، تو آگے اس وہم کو دور کیا، ابہام کو، پوشیدگی کو دور کیا، خلقاً، اخلاق کے اعتبار سے، اخلاق میں، ٹھیک ہے۔ تو ابہام کو دور کرنے کے لیے جو لفظ آتا ہے اسے تمییز کہتے ہیں، تو خلقاً یہ تمییز ہے، اور احسنہ یہ اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور کانا کی جو اسم ہے وہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، احسن الناس یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کانا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلقاً یہ تمییز ہے، یعنی احسن الناس مضاف مضاف الیہ مل کر ممیز ہو جائے گا، خلقاً تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ کانا کی خبر ہو جائیں گے۔ تو بہر ہم نے ترکیبیں نہیں کرنی، لیکن چیدہ چیزیں سمجھتے جائیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں میں عبارت کے حوالے سے، کیونکہ نصاب کے اندر صرف مطالعہ عربیہ نہیں ہے بلکہ مطالعہ العربیہ کے ساتھ ساتھ گرامر بھی ہے، تو کچھ گرامر بھی سمجھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ وکان احسن الناس، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے تھے، خلقاً، اخلاق میں، واصدقہم، یہ ہم ضمیر کا مرجع ناس ہے، ناس لوگ، ٹھیک ہے، واصدقہم، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے سچے تھے، حدیثاً، بات کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے سچے تھے، واعظمہم، اعظم کا معنی عظیم، بڑے، واعظمہم، اور لوگوں میں سب سے عظیم تھے، امانتاً، امانت میں، یعنی سب سے بڑے امانت دار تھے، امین تھے، واعظمہم، اور لوگوں میں سب سے بڑے تھے، امانتاً، امانت میں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیثاً، خلقاً، امانتاً، یہ تینوں تمییز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اعظم، اصدق اور احسنہ یہ تینوں اس میں تفضیل ہیں، تو اس میں تفضیل کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے اچھا، سب سے بڑا، اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وابعدہم، ٹھیک ہے، اور اس میں تفضیل کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے لوٹتی ہے، وابعد، تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، وابعد، اور ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں میں دور رہتے تھے، عن الفواحش، بے حیائی سے، ابعدہ، حضور دور رہتے تھے، ہم لوگوں میں، ہم ضمیر کا مرجع ناس ہے، ٹھیک ہے، وابعدہ، اور حضور دور رہتے تھے سب سے زیادہ، ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ، عن الفواحش، بے حیائی والے کاموں سے، والمناکیر، اور برے کاموں سے، ٹھیک ہے۔ فواحش، فاحشن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور فحش اور مناکیر، منکر، وہ جو بری چیز ہے اس کی جمع ہے، دونوں جمع منتہی جمع ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے بے حیائی اور برے کاموں سے، ٹھیک ہے۔ ابعدہ، تو یہ بھی اس میں تفضیل ہے، اور یہ جو اصدقہ، اعظم اور ابعدہ یہ جو منصوب ہے نا، ان کا عطف ہے احسنہ پر، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ معطوف ہیں اور احسنہ معطوف علیہ ہے۔ وشارکہ، باب مفعلہ کی فعل ماضی ہے جی، شارکہ یشارک، مشارکہ، وشارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، الکثیرین، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، فی تجارت میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں سے مل کر تجارت کی، وتعامل معہم، اور ان کے ساتھ کام کیا، تعاملہ، یہ باب تفاعل کی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، تعاملہ یتعامل تعاملا،
وتعامل اور کام کیا، کام کرنا، ٹھیک ہے، آپس میں کام کرنا، یعنی حضور نے ان کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے حضور کے ساتھ کام کیا۔ تو باب تفاعل جو ہوتا ہے اور باب مفاعلہ، تو ان میں جو مشارکت ہوتی ہے، یعنی میں نے تمہارے ساتھ اور تم نے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وشارک الکثیرین، ترجمہ کیا ہوا؟ بہت سارے لوگوں نے حضور کے ساتھ تجارت میں شرکت کی اور حضور نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تجارت میں شرکت کی، ٹھیک ہے۔ تو باب اس میں مشارکت ہوتی ہے، یہ خاصیت ہے، تو انشاءاللہ علم الصیغہ میں یہ آئے گا۔ فعرف، پس معروف ہوئے، مشہور ہوئے سرکار بلقب صادق الامین، صادق امین لقب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ چونکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے، سچ بولتے تھے، اور کوئی اگر امانت رکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امانت کی حفاظت کرتے، تو یوں لوگوں میں حضور مشہور ہو گئے صادق اور امین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ صادق اور امین نہیں تھے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے جو صادق اور امین ہو وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا صادق اور امین کوئی نہیں ہے۔ فاروق کہتا ہے صف لنا خلقہ و خلقہ یا استاذنا الکریم۔ صف، یہ فعل امر ہے جی، ٹھیک ہے، فعل امر حاضر معلوم ہے، واصفہ یاصفو سے، ٹھیک ہے، تاصفو ہے، تاصفو واحد مذکر حاضر تاصفو ہے، تا علامت مضارع کو ہٹایا تو صف ہو گیا، ٹھیک ہے، صف۔ وصف بیان کیجئے لنا ہمارے لیے، خلقہ، ہو ضمیر کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صورت کا، و خلقہ اور حضور کی سیرت کا، ٹھیک ہے۔ یا استاذ انا الکریم، اے ہمارے عزت والے استاذ، کریم کہتے ہیں عزت والے۔ صرف وصف بیان کیجئے لنا ہمارے لیے، خلقہ حضور کی صورت کا، و خلقہ اور حضور کی سیرت کا، یعنی حضور کی صورت کیسی تھی اور حضور کی سیرت کیسی تھی ہمیں بتائیے۔ الاستاذ، استاذ کہتے ہیں کانا، سرکار تھے، ہوا ضمیر اس کے اندر اسم ہے جو سرکار کی طرف لوٹ رہی ہے، متوسط القامتی، درمیانے قد کے، قامہ قد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور متوسط یہ باب تفاعل کی اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، توسط یا توسط توسطاً فہو متوسط۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، اظہر اللونی، چمکدار رنگت والے تھے، ٹھیک ہے، اظہر کا عطف ہے متوسط پر، نہیں سوری عطف نہیں ہے، یہ صفتیں ہیں ساری، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ عطف ہوتا تو وہ حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوسط القامتی، درمیانے قد کے تھے، اظہر اللونی، لون رنگت کو کہتے ہیں، اظہر چمکدار رنگت والے تھے، اجمل الوجہ، خوبصورت چہرے والے تھے، اجمل خوبصورت، حسن الاذنی، خوبصورت کانوں والے تھے، جمیل الثغری، خوبصورت دانت والے تھے، ثغر دانتوں کو کہتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت بہت خوبصورت تھے، اسود الشعر، سیاہ بال والے تھے، سیاہ بال والا ہونا یہ حسن میں سے ہے نا، افصح اللسانی، فصیح زبان والے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو میں جو الفاظ ہوتے تھے بڑے چنے ہوئے اور خوبصورت الفاظ ہوتے، کہ الفاظ کم ہوتے اور معنی بہت زیادہ ہوتے۔ اکرم الناس اخلاقاً، ٹھیک ہے، یہ اکرم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے تھے، اخلاقاً اخلاق میں، ٹھیک ہے، اکرم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے تھے، اکرمہ کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے، اخلاقاً اخلاق میں، وکیف لا، اور کیسے نہ ہوتے، یعنی اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے کیوں نہ ہوتے، وقد قال ربہ، تحقیق قال فرمایا ہے، ربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، ان خلقہ حضور کے اخلاق کے متعلق، انک لعلی خلق عظیم، انا بے شک کا آپ، لا ضرور، علی خلق عظیم بلند اخلاق پر فائز ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبہ درجے پر فائز ہیں، بمحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند درجے پر ہیں، تو پھر حضور کے اخلاق اچھے کیوں نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا، قال اور حضور نے فرمایا، ہوا عن نفسہ اپنے بارے میں، انما بے شک بعثت میں بھیجا گیا ہوں، لاتمم تاکہ میں مکمل کروں، مکارم الاخلاقی اچھے اخلاق کو، و محاسن الاعمال اور عمدہ اعمال کو،
ٹھیک ہے، محاسن اور مکارم کا معنی ایک ہی ہے۔ تو اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال کو میں مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو بعثت یہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، لأتمم، ٹھیک ہے، تمم یتمم باب تفعیل کی واحد متکلم ہے، اور اتمم تھا لیکن اتمم اس کے آخر میں نصب اس لیے شروع میں لام کئی ہے، ٹھیک ہے، لام کئی ہوتا ہے ایسا لام جو لام مکسور جو کئی کے معنی میں ہو، تو جیسے کئی نصب دیتا ہے تو پھر یہ لام کئی بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو لأتمم ہے۔ اور مکارم الاخلاق یہ مفعول ہیں مضاف مضاف مل کر، اور محاسن الاعمال اس کا عطف ہے مکارم پر، ٹھیک ہے۔ چلے جی، یہ ہمارا سبق کلیئر ہوا، اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔